بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ رمضان پاک جو ہے یہ اِثار کا مہینہ ہے، اور اِثار ایک ایسا انسانی وصف ہے جو سارے اوصاف حمیدہ کی اصل ہے۔ مثلا عفو درگزر ہے، صبر و تحمل ہے، شجاعت ہے، عدل ہے، امانت ہے، دیانت ہے، یہ سب اوصاف دیکھیں تو اس کے پیچھے جو کار فرما جذبہ ہے وہ اِثار کا ہے۔ اِثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت کے باوجود کسی دوسرے کی حاجت کو پورا کر دینا، کسی دوسرے کی مدد کرنا، دوسرے کے آرام کا خیال رکھنا، اپنی بھوک اگرچہ ہو اس کے باوجود دوسرے کو جو ہے وہ اپنا کھانا پیش دینا، خود پیٹ بھوکے رہنا، دوسرے کی مدد کر دینا۔ اس کے مقابلے میں سخاوت یہ ہے کہ بندے کے پاس اپنے پاس بھی بہت کچھ ہو اور اس میں سے وہ خرچ کرے، لیکن اِثار یہ ہے کہ وہ سب کچھ خرچ کر دیتا ہے۔ اِثار کی مثال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے کہ سب کچھ راہ خدا میں غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گھر میں اللہ اور رسول کا نام چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ تو اس طرح کی بے شمار مثالیں ہماری تاریخ میں ملتی ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ جو سائل آیا، وہ جو اعظم چشتی مرحوم نے کہا تھا، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، تو سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیتے تھے۔ اسی لیے سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ 3 روز تک کبھی ہم نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اور ان میں وہ ایام بھی ہیں جب بہت زیادہ جو مال و دولت ہے وہ باہر سے مال غنیمت بہت زیادہ آتا تھا، باہر سے جو صدقات آتے تھے، باہر سے جو ٹیکس آتا تھا، حکومت کا جزیہ آتا تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک روز ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئی ہے، اور اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ قرآن حکیم میں جو اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان کی جو تعریف بیان کی گئی ہے، اور خاص طور پہ اہل بیت اطہار کی، اس میں آتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو، یعنی اپنی دوسرے کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ضرورت پر۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں خاتون آئی، اس نے ایک بڑی خوبصورت چادر، کہا یا رسول اللہ یہ میں نے ہاتھ سے بنی ہے اور میرا جی چاہتا ہے یہ آپ پہنے، تو آپ کی خدمت تو فتن پیش کر دی۔ جب پیش کی تو وہیں پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، ایک صحابی، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر مجھے بہت پسند ہے، آپ مہربانی فرمائیں مجھے یہ چادر عطا کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے، دوسری چادر لے کے آئے، اور وہ چادر آپ نے اس کو عطا کر دی۔ دیگر صحابہ جو تھے انہوں نے اس کو نامناسب سمجھا، انہوں نے جو تھا اس کو دل پہ ان کے بوجھ آیا، انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا، سرکار کو ایک تحفہ آیا اور تم نے لے لیا۔ اس نے کہا بات چادر کی نہیں ہے، میں چاہتا تھا کہ جو کپڑا جو ہے وہ بدن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھو جائے، مس کر جائے، اس میں برکت آ جاتی ہے، میں اس کو اپنے کفن کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر راوی بیان کرتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے بعد یہ چادر جو تھی وہ اس کا کفن بن گئی، جب اس کی وفات ہو گئی تو وہ کفن جو تھی بطور چادر کی ہوئی۔ اسی طرح ایک دن ایک آدمی آیا جو بہت ہی غریب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی سوائے پانی کے کچھ نہیں تھا اس کو دینے کے لیے۔ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کوئی ہے جو اس کو آج رات ساتھ لے جائے، اس کو کھانا کھلائے جا کے؟ تو حضرت ابو طلحہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں یا رسول اللہ اس کام کے لیے حاضر ہوں۔ وہ گھر لے گئے، گھر جا کے بیگم سے پوچھا تو اس نے کہا تھوڑا سا کھانا ہے، وہ بچوں کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے اور کچھ اپنے لیے۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں ایسے کرو، بچوں کو کسی بہانے سلا دو، وہ سو جائے، اور ہم کھانا مہمان کے آگے رکھیں گے، جب میں رکھوں گا تو میں بہانے سے اس کو کسی طرح گل کر دوں گا۔ اور وہ کھانا جو تھا وہ مہمان کے آگے رکھا، گل کر دیا چراغ کو، اور خود بھی وہ ہلاتے رہے۔ مہمان نے سمجھا یہ بھی میرے ساتھ کھانے میں شریک ہے۔ جب اس نے پیٹ بھر کے کھا لیا تو وہ رخصت ہو گیا، چراغ جلا دیا، تو صبح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب صبح کی نماز کے وقت حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا ابو طلحہ رات کا تمہارا جو عمل تھا اللہ تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہوا ہے۔ یعنی یہ جو اثار کا پہلو ہے۔ پھر آپ دیکھیے یہ جنگ یرموک کا واقعہ بڑا مشہور، حضرت جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے راوی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنگ یرموک میں حضرت اکرمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حارث بن ہشام اور سہیل بن عمر جو ہے یہ تینوں ہی زخمی پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت اکرمہ نے مجھ سے پانی مانگا، میں لے کے ان کے پاس گیا تو انہوں نے اشارہ کیا دوسرے ساتھی کے پاس چلے جاؤ، اس کو بھی پیاس لگی ہے۔ وہ ان کے پاس گئے تو تیسرے نے آواز دی تو انہوں نے فرمایا کہ تیسرے کو دو، اس کو پہلے ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی، میں دوسرے کے پاس آیا، ان کی روح پرواز کر، حضرت اکرمہ کے پاس آیا، ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ یعنی آخری وقت میں ان لوگوں کے اثار کا یہ عالم تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنگ خندق کا موقع ہے اور شدید سردی، تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور بھوک ہے، اور اس وقت کھانے کو بالکل کچھ نہیں ہے، بہت عجیب حالت ہے۔ تو ایک صحابیہ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو بلاتی ہیں اور اس کو بلا کے کہتی ہیں کہ بیٹی جاؤ اور اپنے والد جو لیے بشیر بن سعد جو ہے ان کے پاس چلی جاؤ، تمہارے والد اور تمہارے ماموں حضرت عبداللہ بن رواحہ جو بہت بڑے جرنیل تھے اور جنگ موتا میں جو شہید ہوئے، اور بہت بڑے جو ہیں وہ شاعر بھی تھے اور نعت خوان بھی تھے، کمال کی ان کی کبھی باتیں آپ کو سناؤں گا۔ تو ان کے پاس لے کے انہوں نے کہا اپنے جاؤ والد کو، بشیر بن سعد کو اور اپنے مامی عبداللہ بن رواحہ کو یہ کھجوریں دے آؤ۔ وہ تھوڑے سے کپڑے میں لپیٹی ہوئی تھی، وہ بچی لے کے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ آپ نے کہا بیٹا دکھاؤ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ کھجوریں ہیں، میں اپنے والد اور ماموں کے لیے لائی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا لاؤ اس کو بچھا دو یہاں پہ۔ کھجوریں پکڑ کے چادر پہ بچھائی اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ اور سب صحابہ کو اکٹھا کر لاؤ۔ وہ سب کو جو تھے وہ آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ آ جاؤ، اور اس بچی کو فرمایا کہ اپنے والد کو بھی بلا لو، اپنے ماموں عبداللہ بن رواحہ کو بلا لو۔ سارے صحابہ آ گئے اور وہ کھجوریں آپ نے بکھیر دی، سارے صحابہ نے پیٹ بھر کے کھائی، اور ایسے راوی بیان کرتے لگتا تھا جیسے اس کھجوریں اوپر سے کہیں گر رہی ہوں، چاروں طرف سے کھجوریں گر رہی ہوں۔ تو سب نے کھا لی، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اثار دیکھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کو پیش کی، بعد میں خود تناول فرمائی ہے۔ تو یہ جو اثار کا جذبہ ہے، یہ ایسا جذبہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اصل خدمت یہ ہے کہ بندہ اپنی ضرورت سے زیادہ کسی کا خیال رکھے، اور یہ تو بڑا آسان ہے۔ آج کل تو ہم کسی کا روزہ کھلوا دیں، اثار ہے۔ ہم کسی بوڑھے کو دیکھیں کہ وہ کوئی کسی بس میں گاڑی میں سوار ہے، اس کو ضرورت ہے تو ہم اس کو آگے اپنی سیٹ دے دیں۔ اس طرح نوجوان جو ہے وہ دیکھیں کہ کوئی آدمی لائن میں لگا ہوا ہے، یہ جو ہمارے ہاں یہ بلوں کو دینے کے لیے کتنی لمبی لائن ہوتی ہے، تو وہ وہیں بیٹھا بیٹھا جہاں پہ ہے وہ اپنی جگہ جو ہے آگے کھڑا ہو، تو کسی بوڑھے کو اپنی جگہ آگے کھڑا کر دے تاکہ اس کا جلدی نمبر جو ہے وہ آ جائے۔ تو اس طرح کے اثار کے جو پہلو ہیں یہ زندگی میں ہمیں ہر لمحے ملتے ہیں۔ اسی طرح ہسپتالوں میں ہم جائیں تو دیکھیں وہاں کوئی آدمی بیٹھا ہوا، اس کو ضرورت ہے کسی دوائی کی، ہم اس کو دوائی لے دیں۔ تو یہ کام کریں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی برکات، اور رمضان پاک کے اثار کا صحیح معنوں میں یہ ہے طریقہ رمضان گزارنے کا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ نعرہ ہم لگاتے رہیں گے، اللہ کے فضل سے 20 برس سے لگا رہا ہوں، لگاتا رہوں گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔